صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخرج البیہقی عن جعفر بن محمد بن خالد بن زبیر عن ابیہ او عن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان قال كان اسلام خالد بن سعید بن العاص قدیما وكان اول اخوته اسلم وكان بدء اسلامه انه رأى في المنام انه اوقف به على شفير النار فذكر من ساعتها ما الله أعلم به ويرى في النوم كأن آتيا أتاه يدفعه فيها ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بحقويه لئلا يقع ففزع من نومه فقال أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق فلقي أبا بكر بن أبي قحافة فذكر ذلك له فقال أريد بك خير هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام والإسلام يحجزك أن تدخل فيها وأبوك واقع فيها فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأزياد فقال يا محمد ألا ما تدعو قال أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يضر ولا يبصر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لا يعبده قال خالد فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه فأرسل في طلبه فأوتي به فأنه وضربه بمقرعه في يده حتى كسرها على رأسه وقال والله لأملأنك القوت فقال خالد إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به وانصرف إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فکان یلزمہ ویکون معہ کذا فی البدایہ۔ میرے محترم دوستو عزیزو، اس وقت کا ماحول ایسا ہے، ایک آدمی اگر دین پر چلنا چاہے گا پورا معاشرہ اس کو پیچھے کھینچ رہا ہے، پورا معاشرہ اس کو پیچھے کو کھینچ رہا ہے، اس میں ایک دو آدمی انوالو نہیں ہے بلکہ پورا معاشرہ اس کو کسی نہ کسی اعتبار سے اس کی ہمت پست کرنا، اس کے کام میں رکاوٹ ڈالنا، اس کی نیت کو تبدیل کرنا، بہر صورت اس کو دین سے ہٹانا، اگر یہ دین پر باقی رہے تو بھی اس کو پھسپھسا کر دے، اس کی جان کو ختم کر دے۔ یہ اب سے نہیں بلکہ روز اول سے ہوتا ہے۔ اس وقت میں یہ جو محنت ہے ایک ایک آدمی کو کمر سے پکڑ کر جنت میں پہنچانے کی محنت ہے۔
بہت زبردست طریقے سے لوگوں کی جہنم میں لے جانے کی محنت ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہاں تک آ گیا، اب ان کی کمر پکڑ کے زبردست پیچھے کو کھینچے تو جو جہنم میں گرنے سے بچ سکتے، ایسا معاملہ اس وقت میں آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے ان لوگوں پر کہ اللہ نے ہمیں اپنے آپ کو اور پوری انسانیت کو جہنم سے بچانے والی محنت ہمارے سپرد کی، ہمارے سپرد کی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور اس کے کلمات کوئی مغلق نہیں۔ جو کلمات ہم دعوت میں بولے جاتے وہ کلمات مغلق نہیں، لوگوں کو نہیں سمجھنے آنے والے مضمون بھی نہیں، لوگوں کو نہیں سمجھ میں آنے والے بڑے بڑے مسئلے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس محنت کو اتنا آسان کر دیا کہ ہر خاص و عام اس محنت کو کر سکتے، بہت آسان کلمات عطا فرمائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دعوت دیتے تو یہ کہتے اس اللہ کو مان لو جو اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، اور مجھے اللہ کا رسول مان، میری ہر سنت میں کامیابی ہے۔ پتھروں کی عبادت کو دور کر لو، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن چیزوں کو معبود مانتے ہو، نہ وہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے، نہ نفع پہنچا سکتے۔ یہ بت ہی نہیں، دنیا کی کوئی چیز پوری کائنات میں نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان دے سکتی ہے۔ یہ کتنا آسان مضمون ہے، یہ بات کتنی آسان بات ہے، اس میں نہیں سمجھ میں آنے والی کوئی بات ہے، لیکن یہ اتنی آسان بات بھی سمجھ میں اس کو آئے گی جس کو اللہ سمجھائے گا، سمجھ میں اس کو آئے گی جس کو کون سمجھائے گا؟ اللہ سمجھائے گا۔ ہماری زبان کہتی ہے نفع نقصان اللہ کی طرف سے، لیکن ہمارا دل ماننے کے لیے راضی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے زمانے میں، اللہ رب العزت نے یہ قرن آخرین میں، اللہ رب العزت نے یہ آخری زمانے میں اور نبوت کے بعد لمبے زمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں قرن اول کا ہیرا عطا فرمایا۔ اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ ایک ایک آدمی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ جہنم کو لے جائے، اور یہ کام ایسا ہے کہ کمر سے پکڑ پکڑ کر اور اس کو جہنم میں گرنے سے روکا۔ دیکھو اس واقعے میں خالد ابن سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ محمد ابن عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ خالد ابن سعید ابن عاص پرانے مسلمانوں میں سے ہیں، اور اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے یہی مسلمان ہوئے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے رات میں خواب دیکھا، بہت بڑا انگار کا کنواں ہے اور اس کے کنارے پر یہ کھڑے ہیں،
ان کا باپ گردن پہ ہاتھ ڈال کے اندر کو ڈھکیل رہا ہے، اندر کو ڈھکیل رہا ہے، لیکن انہوں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمر سے پکڑے ہوئے ان کو گرنے نہیں دے رہے ہیں، ان کی کمر کو پیچھے سے پکڑے ہوئے ہیں کمر سے، ان کا باپ گردن پہ ہاتھ رکھ کے اندر کو دھکا دے رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو پکڑ کر پیچھے کو کھینچ رہے ہیں۔ ایک آدمی کی تشکیل کر کے خروج کرانا اتنا ہی مشکل ہے۔ پورا معاشرہ گڑھے میں گرا تھا، زبردست طریقے سے کمر کو پکڑ کے کھینچا، تب جا کے آدمی ہاتھ کو آگا، نہیں بولے تو 1000 طریقے کے تقاضے خود اس کے اندر تھے۔ چلو اس کو ہم نے قابو کر لیا بولے تو پھر اس کی بیوی ہے، چلو بیوی کو اس نے کنٹرول کر لیا بولے تو پھر اس کے بچے رہتے، چلو ان بچوں کو کنٹرول کر لیا بولے تو اس کا میسری ہے، اس کا میسری کا بھی کام ہو گیا بولے تو، اور پھر اس کا اونر تھا۔ طرح طرح کے مسائل ہمارے ایمان کے جو ہے دشمن بنے ہوئے۔ خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ان کے ایمان لانے کے واقعے میں یہ بات ہے کہ کیا کہ ان کے ابا گردن پہ ہاتھ ڈال کے ان کو کنویں میں گرا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر کو پکڑ کر کھینچ رہے پیچھے کو تاکہ وہ آگ میں نہ گرے، یہ ایک دم ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ رکے ہوئے ہیں بالکل کنارے پر، ایک دم ان کی آنکھ کھل گئی اور اس کو ذکر کیا، کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے نیند سے اٹھتے ہی یہ کہا اپنے دل سے، اللہ کی قسم یہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب صبح کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے خیر کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا اتباع کر لے، جب تو ان کا اتباع کر لے گا اسلام میں داخل ہو جائے گا تو پھر جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس گڈھے میں گرنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور تیرا باپ یہ چاہتا ہے کہ تجھے جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجیاد محلے میں تھے۔ اجیاد محلہ ادھر کلاک ٹاور سے ڈامی ہاتھ کی طرف کو پڑتا، اوپر کی طرف، اجیاد محلے میں۔ فقال آیا، ایک تو خدائی کی طرف محلہ ہے اور دوسرا اجیاد کا اس طرف کا پرانا۔ فقال اے محمد تم کس بات کی دعوت دیتے ہو بولو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایک اللہ کی طرف، اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور تم چھوڑ دو ان پتھروں کو جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے، نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کون میری عبادت کر رہا ہے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کون میری عبادت کر رہا ہے۔ تو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خالد نے کہا کہ فإنی، اچھا تو پھر میں گواہی دیتا ہوں
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام لانے سے بہت خوشی ہوئی۔ جب معلوم ہوا خالد رن کے ابا کو کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا تو 2 نوکروں کو بھیجا، جاؤ میرا بیٹا جہاں بھی ہو اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ تو پکڑ کر لے آئے۔ پکڑ کر لانے کے بعد ان کے پاس ایک کوڑا تھا اور ایک ڈنڈا تھا، مار مار کے وہ کوڑا اور ڈنڈا ان کے سر پہ توڑ دیا اور یہ کہا ڈرانے کے لیے کہ اللہ کی قسم اگر تو ایسا ہی کرے گا تیرا کھانا بند کر دوں گا۔ خالد نے کہا اگر تم نے کھانا میرا بند کر دیں گے اللہ مجھے روزی دے گا جیسے میرے ماں کے پیٹ میں ملتا تھا۔ اللہ مجھے کیا دے گا؟ روزی دے گا جیسے اللہ میرے ماں کے پیٹ میں روزی پہنچایا اور اس پر میں باقی رہوں گا۔ تو پھر اس کے بعد اپنے باپ کی طرف سے چھوٹ کر نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے ماحول میں باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ایمان سلامت رہتا ہے، اور ایسا ماحول اس وقت میں میرے عزیزوں دعوت کا ماحول ہے اور علماء کی مجلس ہے۔ دعوت کا ماحول اور علماء کی مجلس ہے، تو فرماتے کہ ہر مسجد میں ایمان کے حلقے ہو، فضائل کے حلقے ہو، مسائل کے حلقے ہو اور دعوت کے حلقے ہو، اور یہی ماحول ہمارے لیے حفاظت کا سبب بن سکتا ہے۔ ورنہ تو اس وقت میں پوری دنیا کیا ہے بھائی، پورا معاشرہ ہمارے دین اور ایمان کے دشمن بنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسلام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ جو باتیں ہم کہتے ہیں سنتے ہیں، اے اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ جو باتیں ہم کہتے ہیں سنتے ہیں، اے اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ سفروں میں، حضروں میں، اے اللہ قیام میں، سفر میں، اے اللہ ہمارے ہر معاملے میں اے اللہ تو اپنی رہبری اور دستگیری، مدد اور غیبی نصرت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔